اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ذوالقرنین کون تھا؟ اس کے اندر بڑی اختلاف ہیں، یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو سبحان اللہ ہمیں کوئی بہت زیادہ معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہسٹوریکلی نہیں بتایا تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اس کا کردار کیا ہے اور وہ کیسا بادشاہ تھا۔ اور یہ کہتے ہیں 539 قبل مسیح میں ایک بادشاہ تھا جس نے آلموسٹ پوری دنیا کو فتح کیا تھا ذوالقرنین۔ کچھ لوگ کہتے ہیں الیگزینڈر دا گریٹ تھا، بالکل بھی نہیں، کیونکہ الیگزینڈر جو تھا وہ اللہ کا نافرمان بندہ تھا، یہ ہمیں اچھی طرح پتا ہے، جبکہ یہ ذوالقرنین جو تھا یہ بہت اچھا مومن اور اللہ کا فرما بردار بادشاہ تھا۔ تو ان سے کہو کہ میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، یعنی ٹو دی اینڈ آف دا ورلڈ، جب ایک سائڈ پہ پہنچا اور وہاں ظاہر ہے کہ جہاں پہ سمندر شروع ہو گیا تھا زمین میں سفر کرتے کرتے، تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھا اور وہاں اسے اپنی ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت یعنی تجھے قدرت حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کر۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا میں اس کو سزا دوں گا، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم نے اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، ایک دنیا کے دونوں اینڈز پر وہ پہنچ گیا تھا، یہ ساری اس کی سلطنت تھی۔ پہنچ گیا وہاں، اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ یہ حال تھا ان کا، اور وہ ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے ہیں۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تاوا اڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر نہیں آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کا وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ اب یاجوج ماجوج کون ہے اور کہاں رہتے ہیں اور وہ کب نکلیں گے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی کچھ معلوم نہیں، ایکسپٹ فار جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو ہے وہ گھبرا کے اٹھے اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا آپ کو، آپ اتنا گھبرائے کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آج یاجوج اور ماجوج نے دیوار کے اندر جو ہے وہ ہول کر لیا اور وہ بڑی جلدی اس میں سے نکل آئیں گے، اور یہ وقت قیامت کے قرب قیامت کی جو ہے وہ نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی، یعنی جو اس کی آیات الکبریٰ ہے نا نشانیوں میں سے، یہ اس میں سے ایک نشانی ہے کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ہر ایک پہاڑ سے جو ہے وہ نکل پڑیں گے اور یعنی پوری دنیا کے اوپر وہ اٹیک کریں گے، اور کہتے ہیں کہ وہ ایک ایک دن میں کتنے ہی لوگوں کو ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ وہ کسی اور سے کہ قابو میں نہیں آئیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر ایک بیماری بھیجے گا جس کی وجہ سے وہ مریں گے۔ اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندروں کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کے ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد کون لوگ ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح و جد و جہد اور راہ راست سے بھٹکی رہی، وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور کی پیشی کا یقین نہ کیا۔ چاہے کوئی بھی عمل انسان کا دنیا کے لیے ہو یا آخرت کے لیے ہو، ہر بندہ دنیا میں کسی نہ کسی محنت پہ تو لگا ہی ہوا ہے نا۔ تو ہر انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ بلد میں، کیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، مشکل میں تو ہر انسان ہے، محنت تو ہر انسان کر رہا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں، تین طرح کی کوششیں ہیں اس دنیا میں لوگوں کی۔ ایک ہے جو دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں، مصیبت میں تو وہ بھی ہیں، صبح صبح اٹھتے ہیں اور جناب تیار ہوتے ہیں اور جابس پہ جاتے ہیں اور کیا کیا محنتیں کرتے ہیں، پھر گھر آتے ہیں اور اپنے گھر بنانے کی فکر ہے اور اپنے بچوں کی فکر ہے اور کپڑوں کی فکر اور جوتوں کی فکر، اور ساری فکریں ان کی صبح سے لے کے شام تک کی جو ہیں، رات تک سونے تک بھی وہ دنیا 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 سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی زندگی۔ مصیبت میں وہ بھی ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ اگر آپ دین پہ نہیں چلیں گے تو آپ کی زندگی بڑی بڑی آرام کی اور سہولت کی زندگی ہوگی، مصیبت میں وہ بھی ہیں۔ دوسری لوگ وہ ہیں جو دین پہ چل رہے ہیں، دین کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن
وہ کسی نہ کسی طریقے سے صحیح دین پر نہیں ہے. آپ کے عملوں کی قبولیت کی 3 کنڈیشنز کیا ہیں؟ ایمان، اخلاص اور سنت. ایمان، اخلاص اور سنت. یعنی کہیں تو ان کے پاس اخلاص نہیں ہے، کہیں تو ان کے پاس یعنی اخلاص نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے نہیں کر رہے، کسی اور کو بھی بیچ میں شامل کیا ہوا ہے، اور کہیں سنت کے مطابق نہیں ہے ان کے عمل، سنت کے مطابق نہیں ہے، عجیب و قسم کی وہ بدعتیں کر رہے ہیں، عجیب و قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو سنت کے اندر ہیں ہی نہیں، وہ بھی قبول نہیں ہوں گی. صرف ایک قسم کے لوگوں کی عبادت قبول ہوگی جو ایمان پر ہوں گے، خالصتاً اللہ کے لیے کام کریں گے اور سنت کے مطابق عمل کریں گے. انہی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، سورۃ دہر میں، کہ اس دن انسان کو کہا جائے گا کہ خوش ہو جاؤ کہ تمہاری محنتیں جو ہیں وہ قبول ہو گئی، ورنہ محنت تو ہر کوئی کر رہا ہے، دوڑ تو ہر کوئی لگا رہا ہے، بھاگ تو ہر کوئی رہا ہے، لیکن اس بھاگنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جینا چاہے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ میں تو صرف ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. الحمدللہ سورہ کہف یہاں پہ ختم ہوئی. اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ مریم. سورہ مریم جو ہے وہ الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ کیسے ہم بیک کی طرف جا رہے ہیں. مکی صورتیں ہم پڑھنا شروع ہوئے تھے اور سورہ انعام سے لے کر اس کے بعد ہم نے رعد، ہجر اور وہ ساری مکی صورتیں جو پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری آخری دور کی تھی نا مکے کی. اب ہم نے جو پڑھی ہے سورہ کہف وہ جو ہے وہ تقریباً درمیانی دور کی تھی. سورہ مریم جو ہے اور سورہ اسراء بھی جو ہے وہ آلموسٹ آخری دور کی تھی. اب سورہ مریم جو ہے وہ بالکل انیشیل دور کی، کہتے ہیں 5 نبوی کی ہے. ابھی 5 سال ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی تھی. یہ اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی، پہلی اور دوسری ہجرت حبشہ کے آس پاس یہ نازل ہوئی، یعنی انیشل زمانے کی ہے. اور اس کا مزاج جو ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اس طرح کی سختی نہیں ہے، بلکہ دعوت کا دوسرے طریقے کا جو ہے وہ ایک انداز اس میں اپنایا گیا. اور اس صورت کی جو خاص بات یہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جو واقعہ ہے کہ جو جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں یہ صورت پڑھی تھی اور نجاشی اور اس کے حواری جو تھے، محل کے لوگ تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور وہ سب کے سب ایمان لے آئے تھے. کاف ہا یا عین صاد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. شروع جو ہے سٹوری زکریا علیہ السلام سے ہو رہی ہے کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کون تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے اور ان کے کفیل بھی تھے، گارڈین بھی تھے. جبکہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا. اس نے عرض کیا اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. اے پروردگار میں کبھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں رہا. مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے. تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے. اے پروردگار اس کو اپنا پسندیدہ انسان بنا. جواب دیا گیا اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. یعنی یحییٰ علیہ السلام جو ہیں، ایک تو نمبر 1 ان کی جو پیدائش ہے وہ بھی خرق عادت ایک معجزہ تھی. اتنے بوڑھے آدمی کہ ہاں بچے کا پیدا ہونا اور بانجھ بیوی کے ساتھ، بندہ اتنا شدید بوڑھا کہ وہ کہہ رہے ہیں سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے اور بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے. اب ان کی پیدائش جو ہے وہ ایک معجزہ ہے بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو تھوڑا سا اس سے زیادہ بڑھ گیا. تو یحییٰ اور اس سے پہلے یحییٰ جو نام ہے اور بڑا ہی خوبصورت نام ہے، یہ اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا، یحییٰ علیہ السلام کا ہی نام تھا. اور یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کی پیدائش کا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی تصدیق کرنا تھا. تو اولاد کی خواہش کرنا جو ہے وہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اولاد کی خواہش جو ہے نا اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ وہ میرے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. یہ نہیں کہ میری دولت کو کون سنبھالے گا اور میری، یعنی انسان مر بھی رہے ہوتے ہیں نا ہم لوگ، تو ہم یہی وصیتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا فلانی الماری میں جو ہے وہ یہ پڑا ہوا ہے اور اس کو دیکھ لینا، اور فلانے جوتے جو ہیں وہ ان کو دے دینا، اور فلانا زیور اس کو دے دینا. اور مرنے کے وقت یعنی پوری زندگی اولاد ہم نے اسی لیے چاہیے ہوتی ہے کہ ہماری دنیا بن جائے اور ان کی دنیا بن جائے. حالانکہ اولاد انسان کو اس لیے مانگنی چاہیے کہ یہ میری آخرت میں میرے صدقہ جاریہ بنیں گے.
یہ میرے لیے، یہ نہیں کہ میرا نام پیچھے رہ جائے، نام آپ کی اولاد بھی رہ جائے گی تو کتنی دیر وہ آپ کا نام لیں گے. تو اولاد کس بیس پہ انسان کو مانگنی چاہیے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے ایک وارث عطا کر، اور تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے. آل یعقوب کی میراث کیا تھی جناب؟ دولت، زمین، جائیداد، بھیڑ بکریاں، کیا تھی؟ جنگلات. نبوت تھی کہ وہ میراث پائے کہ وہ میرے بعد کون نبی ہوگا، میرا بیٹا نبی ہو. اور نبیوں کی وراثت جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک پائی بھی نہیں ہوتی. نبی وراثت میں کچھ چھوڑ کے نہیں جاتے، اور جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ تمام تقسیم کر دیا جاتا ہے. نبیوں کی وراثت ہوتی ہے علم. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ہم ورثۃ الانبیاء. یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جو عالم ہوتے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز بھی نہ تھا. زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے. فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو. جب بھی آپ اللہ سے کچھ مانگیں، دعا مانگیں کہ آپ کو کچھ چاہیے ہو، تسبیح کریں. جب آپ کو نعمت ملنے کا اشارہ مل جائے، یعنی کہ اب آپ کو خوشخبری مل جاتی ہے کس چیز کی، تب بھی کیا کریں؟ تسبیح کریں. اور جب نعمت مل بھی جائے تو بھی کیا کریں؟ سبح بکرۃ وعشیہ. اے یا کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لے. ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم یعنی وزڈم دی تھی، حق شناسی، اسے وزڈم دیا تھا. ہی واز اسمارٹ، انٹیلیجنٹ، اور حکمت تھی اس کے پاس، اس سے نوازا، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا. یہ وہ بچے ہوتے ہیں اصل میں کہ جو ماں باپ کے فرما بردار اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں، جن بچوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ جو بچے ماشاءاللہ بڑے گڈ لکنگ ہوتے ہیں، بڑے ٹال اینڈ ہینڈسم ہوتے ہیں اور بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں. اور یقین کریں یہ دنیا کی ڈگریاں نا، ہم اپنے بچوں کو کس طرح جج کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بھی جج کرتے ہیں اور ہم دوسروں کے بچوں کو بھی جج کر سکتے ہیں. وہ اتنے 90% آگے اور 100% آگے، اور بیٹا تو پڑھ ہی نہیں سکا، تو نکما رہ گیا. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہو سکتا ہے میرا بچہ اس کے لیے اکوپڈ ہی نہ ہو. یہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم بنایا کس نے بنایا؟ کسی نبی نے بنایا؟ کسی رسول نے بنایا؟ اتنا پڑھو گے، اتنے اسٹیٹسٹک پڑھو گے، اتنا یہ اکنامکس پڑھو گے تو تمہیں اتنا ایگزام میں نمبر مل جائیں گے اور تم بڑے کوئی اسمارٹ کہلاؤ گے. کس نے بنایا یہ؟ وہ ایک بڑی زبردست پوسٹ تھی کہ آپ لوگوں نے بھی ضرور دیکھی ہوگی کہ لکھا ہوا تھا کہ ریس ہونے والی ہے کہ لیٹس سی ہوز گوئنگ ٹو دا ٹاپ آف دا ٹری فرسٹ. اور ریس کے اندر کھڑے کون کون ہوئے ہیں جی؟ ایک تو ہے بلی، ایک ہے کچھوا بیچارہ، ایک ہے مچھلی جو ایک وہ اس میں باکس میں یعنی انہوں نے اس میں جار میں رکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح 3 4 5 جانور ہیں، اور ریس لگ رہی ہے کون درخت پہ سب سے پہلے چڑھے گا. یہی ریس یہاں پہ لگی ہوئی. یہ جو ڈاکٹر، انجینئر اور بڑے اسمارٹ اور بہت کچھ بن جاتے ہیں، اللہ کرے ہمارے سب کے بچے آگے بڑھیں دنیا میں، یہ بھی چاہیے. لیکن یہ کوئی معیار ہے ان کی اسمارٹنس کو جانچنے کا؟ سب ایک ہی طرح کے جو ہیں وہ کھوتے اور گھوڑے جو ہیں، سب کو برابر کر کے ایک ہی چیز سے ہانکتے جاؤ، جی پڑھے جاؤ، یہ پڑھتے جاؤ. حالانکہ بچے جو سبحان اللہ، مثلا اب جو نیا زمانہ آنے والا ہے، اور ہم نے یہ ایک اسکول کھل رہا تھا اور اس کی ہائی اسکول کی اس کی ٹیچرز ٹریننگ میں بھی تھی سبحان اللہ، تو اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ بڑی جلدی یہ زمانہ آنے والا ہے کہ کلاس رومز کے اندر ہی ڈفرینٹ، یعنی بہت بڑے کلاس روم ہوں گے، اس کے اندر ڈفرینٹ جگہ بنائی ہوں گی. جو بچہ اکیلا بیٹھ کے پڑھنا چاہتا ہے وہ اکیلا بیٹھ کے پڑھے، کیونکہ کچھ بچے پبلک میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. ہوتا نہیں ایک دم سے آپ ان سے کوئی بات کریں ایک دم ان کا برین فریز ہو جاتا ہے، وہ جواب نہیں دے سکتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اسمارٹ نہیں ہے. اور ایک بچہ جو بہت بول رہا ہے، بڑھ بڑھ کے ہاتھ کھڑے کر رہا ہے، وہ بہت اسمارٹ ہے. یہ ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ کچھ بچوں کی تو انٹیلیجنس کو نکال کے باہر لے آتا ہے، اور ایکچولی کچھ بچوں کی انٹیلیجنس کو تباہ کر دیتا ہے. And they are suffering. اور ہم تو نکما ہی رہ گیا، تو پڑھ نہیں سکا. آپ کو کیا پتا کہ وہ کس قابل تھا، اور اس ایجوکیشن سسٹم نے اس کو کیا تباہ کر دیا. ہم بچوں کو جاب کے لیے تیار کر رہے ہیں، ہم ان کو لیبر کے لیے تیار کرتے ہیں. بات یہ ہوتا ہے اتنے نمبر نہیں آئے، داخلہ نہیں ملے گا، پھر تمہیں اچھی جاب نہیں ملے گی. ایگزیکٹلی، ہمیشہ جاب کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اولاد جو ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کو اس چیزوں سے بیونڈ کر کے بھی دیکھنا چاہیے. ہاں اللہ کا حکم، اللہ سے جوڑنا، محبت، 5 وقت نماز جو سکھائی گئی ہے وہ اپنے بچوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ڈالیں. اور وہی بچے ہمارے بھی ہوں گے جو اللہ کے بچے ہوں گے. وہ جبار نہ تھا اور نہ تھا نافرمان. سلام اس پر کہ جس روز وہ پیدا ہوا اور جس روز وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. اور ہم بھی ذرا اپنے بارے میں سوچ لیں کہ
اس دن کیا تھا جب ہم پیدا ہوئے تھے، اور اس دن کیا ہوگا جس دن ہم مریں گے، اور اس دن کیا ہوگا جس دن ہم اٹھائے جائیں گے، اور ہماری قبر ہمیں کیا کہتی ہے کہ تو دنیا میں چلتا پھرتا تھا مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا، یا تو دنیا میں چلتا پھرتا تھا مجھے سب سے زیادہ برا لگتا۔ بڑی یہ آیت جو ہے نا یہ نبیوں کے بارے میں جب آتی ہے نا، سلام علیہ علیہ یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا، کہ جس دن، اس دن پہ سلامتی ہے جس دن یہ پیدا ہوا۔ اور یہ صرف انبیاء کے بارے میں نہیں ہے، دنیا کے نیک لوگوں کے بارے میں بھی ہے، سلامت اور کتنے خوش قسمت وہ دن ہوتے ہیں جس دن وہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس دن پر بھی سلامتی ہے جس دن وہ مرتے ہیں۔ اس دن فرشتے جو ہیں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب روح اوپر اٹھ کے جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں سے ہے، جب روح اوپر اٹھ کے جاتی ہے تو نیک آدمی کی روح جب اوپر جاتی ہے اتنی خوشبو پھیل جاتی ہے کہ سب فرشتے اکٹھے ہو کے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے، اور اس کا نام لے کے بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں اور فلاں بنت فلاں کی روح جا رہی ہے، اور وہ سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں۔ اور جب برے کی روح اوپر جاتی ہے تو کہتے ہیں اتنی بدبو پھیل جاتی ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کس بدبخت کی روح ہے، اور اس کو آسمان سے زمین پر پٹک کے مارتے ہیں۔ تو ہم بھی کیا ہیں ریلی، ہم جب چلتے ہیں زمین پر تو ہم ایک زمین کا بوجھ ہیں، یا ہم کوئی زمین میں کوئی بہتری لانے والے ہیں؟ ہم کیا ہیں ریلی؟ ہم نے اپنے کندھوں پہ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ کبھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شر کی جانب گوشہ نشین ہو گئی اور پردہ ڈال کر اس سے چھپ بیٹھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا، اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یکا یک بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ یعنی کہ اس کے بھیجا ہوا میسنجر ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، اور میں کوئی بدکار عورت تو ہوں نہیں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ اتنی بڑی آزمائش تھی نا حضرت مریم کے اوپر کہ ہم ریلی امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ایک عام عورت بھی ایسے ہو تو سوچیں اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش، اور وہ جو اتنی یعنی مسجد میں رہنے والی جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کو ڈیڈیکیٹ کی ہو، ان کے اوپر ایسی چیز آ جائے، ایسی آزمائش۔ لیکن وہ ثابت قدم رہی اور انہوں نے یہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اللہ کو اپنا وکیل بنایا۔ ہمارے اوپر بھی جب کبھی کوئی آزمائشیں آ جاتی ہیں، حالانکہ ہمیں ان آزمائشوں کا تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے اوپر آئیں، لیکن کبھی چھوٹی موٹی آزمائش بھی آ جاتی نا تو ہم عجیب قسم کے اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، اور عجیب قسم کے ہمارے رویے ہو جاتے ہیں، رونا پٹنا، لوگوں سے شکایتیں کرنا، میں کیا کروں، اب میں تو مر گئی، ہائے میں تو لٹ گئی، ایسا کیسے ہو گیا، یہ اب کیا ہوگا اور فلاں کیا ہوگا۔ خاموشی اور صبر، اور اللہ سے جو صبر مانگے اللہ اسے اس پہ صبر انڈیل دیتا ہے۔ اور لوگوں سے شکایت کرنا ایک گھٹیا ترین بات، اور صبر کر کے انسان اللہ کی طرف متوجہ اور اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ساری آزمائشوں میں انسان کو، اللہ سے آزمائش کبھی نہیں مانگنی چاہیے، لیکن جب آزمائش آ جائے تو اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا، اور اس حمل کے لیے وہ ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے۔ یقین کریں جب بھی یہ آیت آتی ہے نا بہت ہی رونا آتا ہے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ ان کی عمر اور ان کی پرورش اور ان کی ارد گرد کی انوائرمنٹ، اور سوچیں وہ کس حال سے گزر رہی تھی، اور بالکل اکیلی، ایبسولوٹلی الون۔ اتنا کو پیار آتا ہے نا ان کے اوپر کہ یقین کریں کہ دل چاہتا ہے کہ بس کیا کر لے بندہ ان کے لیے، سبحان اللہ۔ غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی سے نہ بولوں گی۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنے قوم میں آئی۔ لوگ کہنے لگے، اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ پھر وہی آیت، سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ سلام ہے اس دن کے اوپر جب ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں انسانوں کے گھر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، صحیح حدیث کے مطابق 3 بچے ہیں جنہوں نے گود میں، گہوارے میں کلام کیا ہے. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے، دوسرا جو بچہ ہے وہ ایک جریج نامی ایک راہب تھا، راہب زاہد تھا جو بنی اسرائیل میں تھا. اس کی بڑی مزے کی لمبی سی سٹوری ہے کہ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، بہت ہی نیک اور عبادت گزار آدمی تھا، اللہ کا بہت ہی پیارا بندہ. تو نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی ماں نے اس کو آواز دی. تو اس نے یہ کہا کہ اے اللہ، میں ایک طرف نماز پڑھ رہا ہوں، ایک طرف میری ماں آواز دے رہی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اس نے جواب نہیں دیا. دوسرے دن ماں نے پھر نماز میں اس کو آواز دی. ابھی اس کا ٹیسٹ ہونا تھا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے بندوں کو آزماتے بھی ہیں. تو اس نے پھر ماں کو جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ جب ماں آئی اور تیسرے دن پھر آئی اور پھر ماں نے آواز دی تو اس نے جواب نہیں دیا. تو ماں نے اس کو بددعا دی کہ تو تب تک نہ مرے جب تک کہ تو زانی عورتوں کی شکل نہ دیکھ لے. اور کچھ ہی عرصے کے بعد ایسے ہوا کہ وہاں پہ ایک عورت تھی اور وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کرتا تھا، اچھی باتیں بتاتا تھا، لوگ اس کے دشمن تھے. تو اس نے جا کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم کہو تو تمہارے کہنے پر میں اس آدمی کو، یعنی اس کو بدنام کر سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور. تو عورت گئی اور اس نے بڑی کوشش کی جریج کو پھسلانے کی اور بہکانے کی، لیکن ظاہر ہے وہ اس کے بہلاوے اور پھسلاوے میں نہیں آیا. تو پھر اسی جس خانقاہ میں وہ رہا کرتا تھا نا، اس نے اپنی عبادت کے لیے خانقاہ بنائی ہوئی تھی، اسی خانقاہ میں ایک اور اس کے ساتھ ایک اس کا خادم یا اس کا فقیر رہا کرتا تھا. تو اس کے ساتھ اس نے جو ہے وہ بدفعلی کی تو پریگننٹ ہو گئی. جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے جا کے لوگوں کو بتایا کہ یہ جریج کا بچہ ہے. اب کیا ہوا کہ لوگوں نے اس کے خانقاہ کو توڑنا شروع کر دیا اور اس کو برا بھلا کہا اور اسے سڑک پہ گھسیٹا اور جو کچھ بھی کیا. تو اس نے کہا کہ لاؤ وہ بچہ لے کر آؤ. جب وہ بچہ لے کر آئے تو اس نے کہا کہ مجھے 2 نفل نماز پڑھنے دو. تو جریج نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو ہی مجھے اس الزام سے بچا سکتا ہے. اور یہ بات نہیں ہوتی کہ ان لوگوں کو شاید کوئی الزاموں کی بڑی فکر ہو یا مرنے کی کوئی فکر ہو. اصل میں ان کو اپنے یعنی اس دین کی فکر ہوتی ہے کہ جس دین کا نام لے کے یہ چل رہے ہیں کہ لوگ دین سے متنفر ہو جائیں گے. ہم لوگ بھی یہ جو حجاب عبائے پہن کر باہر نکلتے ہیں نا، یقین کریں وی ہیو ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل. اور اپنے خاندانوں میں بھی ہم جو قرآن پڑھنے والے ہیں ہمیں ایکسٹرا کیئرفل رہنا پڑتا ہے کہ ہمیں یوں نہ کہ ہمیں دیکھ کے لوگ دین سے دور نہ ہو جائیں. تو پھر اس نے جب بچے کو بلایا تو اس نے 2 نفل نماز پڑھی اور اس کے بعد اس نے اللہ سے دعا مانگی اور اس نے بچے کو کچوکا لگا کے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے. تو وہ بچہ بول اٹھا اور اس نے کہا کہ میرا باپ جو ہے وہ فلانا 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 آدمی، وہ چرواہا میرا باپ ہے. اور تیسرا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک عورت جو تھی وہ ایک اپنے نومولود بچے کو دودھ پلا رہی تھی. تو اس کے سامنے سے ایک مرتبہ ایک زبردست شہ سوار گزرا، ایک بڑا ہی گڈ لکنگ سا نوجوان تھا. تو ماں نے دعا کی کہ اللہ میرے بچے کو ایسا بنانا. تو بچہ جو تھا وہ دودھ پینا چھوڑ کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا نہ بنانا. تو اس کے بعد اور پھر دودھ پینا شروع ہو گیا. تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک لونڈی کو لوگ جو ہے وہ سڑک پہ گھسیٹتے ہوئے اور مارتے ہوئے لے کے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس نے چوری بھی کیا اور اس نے زنا بھی کیا. تو اس کی ماں نے کہا اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا. تو اس بچے نے پھر کہا کہ اللہ مجھے ایسا ہی بنانا. تو ماں نے پوچھا کہ یہ کیا کمال ہے کہ جب اس جیسا تو نہیں بننا چاہتا تو اس جیسا بننا چاہتا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ جو شخص تھا وہ اللہ کا نافرمان تھا اور یہ لونڈی اور باندی جو ہے یہ اللہ کی بڑی ہی پیاری بندی ہے جس کے اوپر لوگ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں. تو یہ 3 شخص تھے جو صحیح حدیث کے مطابق رسول نے فرمایا کہ 3 بچے گہوارے میں بولے ہیں. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے. اور عیسیٰ نے کہا اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس تم اس کی بندگی کرو اور یہی سیدھی راہ ہے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑا ہی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی. مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے. اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا. انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں، نہ کوئی آپ کا کام بنا سکتی ہیں. ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میرے پیچھے چلیں میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں.
बाप ने कहा, इब्राहिम क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, बस तू हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा। इब्राहिम ने कहा, सलाम है आपको, मैं अपने रब से दुआ करूंगा कि आपको माफ कर दे। मेरा रब बड़ा ही मेहरबान है, मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूँ और उन हस्तियों को भी जिन्हें आप लोग खुदा को छोड़कर पुकारते हैं। मैं तो अपने रब ही को पुकारूंगा, उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर नामुराद नहीं रहूंगा। बस जब उन लोगों से और उनके माबूदाने गैर अल्लाह से जुदा हो गया तो हमने उसे इसहाक और याकूब जैसी औलाद दी और हर एक को नबी बनाया और उनको अपनी रहमत से नवाजा और उनको सच्ची नामवरी अता की। और जिक्र करो इस किताब में मूसा का, वो एक चीदा शख्स था और रसूल और नबी था। हमने उसको तूर की दाहिनी जानिब से पुकारा और राज की गुफ्तगू उससे उसको तकर्रुब अता किया और अपनी मेहरबानी से उसके भाई हारून को नबी बनाकर उसे मददगार के तौर पर दिया। और इस किताब में इस्माइल का जिक्र करो, वो वादे का सच्चा था और रसूल नबी था। वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और अपने रब के नज़दीक एक पसंदीदा इंसान था। और इस किताब में इदरीस का जिक्र करो, वो एक रासबाज इंसान और एक नबी था और उसे हमने बुलंद मकाम पर उठाया था। ये वो पैगंबर है जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, आदम की औलाद में से और उन लोगों की नस्ल से जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती पर सवार किया था, और इब्राहिम की नस्ल से और इसराइल की नस्ल से। इसराइल कौन थे? याकूब अलैहिस्सलाम। और ये उन लोगों में से थे जिनको हमने हदायत बख्शी और बरगुज़ीदा किया। इनका हाल ये था कि जब रहमान की आयत उनको सुनाई जाती तो रोते हुए सजदे में गिर जाते हैं। और ये सजदे की आयत है और हम लोग सजदा कर लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। फिर उनके बाद वो नाखल्फ लोग उनके जानशीन हुए जिन्होंने नमाज को ज़ाया किया और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की। बस करीब है कि वो गुमराही के अंजाम से दो चार हों। अलबत्ता जो तौबा कर लें और ईमान ले आएं और नेक अमल इख्तियार करें, वो जन्नत में दाखिल होंगे और उनकी ज़रा बराबर भी हक तलफी ना होगी। उनके लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनका रहमान ने अपने बंदों से दर पर्दा वादा कर रखा है और यकीनन ये वादा पूरा होकर रहना है। वहाँ वो कोई बेहुदा बात ना सुनेंगे और जो कुछ भी वो सुनेंगे ठीक ही सुनेंगे और इनका रिस्क उन्हें पहम सुबह और शाम मिलता रहेगा। यह है वो जन्नत जिसका वारिस हमने अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो परहेजगार रहेगा। रब्बाना जअलना मिनहुम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरा करते। जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ पीछे है और जो कुछ इसके दरमियान है, हर चीज़ का मालिक वही है और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। वो रब है आसमानों का और ज़मीन का और उन सारी चीज़ों का जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है। बस तुम उसकी बंदगी करो और उसी की बंदगी पर साबित कदम रहो। क्या है कोई हस्ती तुम्हारे इल्म में कि उसकी हम पाया हो? इंसान कहता है क्या वाकई जब मैं मर चुकूंगा तो फिर जिंदा करके निकाल लाया जाऊंगा? क्या इंसान को याद नहीं आता कि हम पहले उसको पैदा कर चुके हैं जबकि वो कुछ भी ना था? तेरे रब की कसम, हम जरूर उन सब को और उनके साथ शयातीन को भी घेर लाएंगे, फिर जहन्नुम के गिर्द लाकर उन्हें घुटनों के बल गिरा देंगे। फिर हर ग्रोह में से हर उस शख्स को छांट लेंगे जो रहमान के मुकाबले में ज्यादा सरकश बना हुआ था। फिर ये हम जानते हैं कि उनमें से कौन सबसे बढ़कर जहन्नुम में झोंके जाने का मुस्तहिक है। तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो जहन्नुम पर वारिद ना हो, यानी जहन्नुम के ऊपर से हर एक को जो है वो गुजरना पड़ेगा। ये तो एक तयशुदा बात है कि जिसे पूरा करना तेरे रब के जिम्मे है। फिर हम इन लोगों को बचा लेंगे जो दुनिया में मुत्तकी थे और जालिमों को उसी में गिरा हुआ छोड़ देंगे। और इन लोगों को जब हमारी खुली खुली आयात सुनाई जाती हैं तो इनकार करने वाले ईमान लाने वालों से कहते हैं, बताओ हम दोनों ग्रोहों में से कौन बेहतर हालत में है और किसकी मजलिसें ज्यादा शानदार हैं? हालांकि उनसे पहले हम कितनी ही ऐसी कौमों को हलाक कर चुके हैं जो उनसे ज्यादा सरो सामान रखती थी और ज़ाहिरी शान और शौकत में उनसे बड़ी हुई थी। इनसे कहो जो शख्स गुमराही में मुब्तला होता है उसे रहमान ढील दिया करता है, यहाँ तक कि जब ऐसे लोग वो चीज़ देख लेते हैं जिसका उनसे वादा किया गया था, खा वो अजाब इलाही हो या क़यामत की घड़ी, तब उन्हें मालूम हो जाता है कि किसका हाल ख़राब है और किसका जत्था कमज़ोर। इसके बरक्स जो लोग राह रास्त इख्तियार करते हैं, अल्लाह उनको रास्त रवी में तरक्की अता फरमाता है और बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के नज़दीक जज़ा और सज़ा के एतबार से बेहतर हैं। फिर तूने देखा उस शख्स को जो हमारी आयात को मानने से इनकार करता है और कहता है कि मैं तो माल और औलाद से नवाजा ही जाता रहूंगा। क्या उसे गैब का पता चल गया है या उसने रहमान से कोई अहद ले रखा है? हरगिज नहीं, जो कुछ ये बकता है उसे हम लिख लेंगे और इसके लिए सजा में और ज्यादा इजाफा करेंगे। जिस सरो सामान और लाओ लश्कर का ये जिक्र कर रहा है वो सब हमारे पास रह जाएगा और ये अकेला हमारे सामने हाजिर होगा। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने कुछ खुदा बना रखे हैं ताकि वो उनके पुश्तीबान हो। कोई पुश्तीबान ना होगा, वो सब उनकी इबादत का इनकार करेंगे और उल्टे उनके मुखालिफ बन जाएंगे। क्या तुम देखते नहीं हो कि हमने इन मुनकरीन हक पर शयातीन छोड़ रखे हैं जो उन्हें खूब मुखालफत हक पर उकसा रहे हैं? अच्छा तो अब उन पर नज़ूल आज़ाब के लिए बेताब ना हो, हम उनके दिन गिन रहे हैं। वो दिन आने वाला है जब मुत्तकी लोगों को हम मेहमानों की तरह रहमान के हजूर पेश करेंगे और मुजरिमों को प्यासे जानवरों की तरह जहन्नुम
جہنم کی طرف ہانکے لے جائیں گے. اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو. وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو. ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں تمہیں سنائی دیتی ہے. الحمدللہ. سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ جو ہے یہ بھی سورہ مریم کے زمانے کی ہی صورت ہے، اسی زمانے میں آگے پیچھے نازل ہوئی. اور سورہ طٰہٰ کے ساتھ ایک بڑا زبردست واقعہ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. وہ کون سا ہے؟ کون بتائے گا؟ جس کو آتا ہے ہاتھ کھڑا کرے، بولے نہیں کوئی. ہاتھ کھڑا کرے جس کو آتا. 1 2 3 4. ماشاء اللہ، گڈ. ہاں جی، کون سا آپ بتائیں. حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا تھا، اس واقعے کی طرف اشارہ. آپ کا جواب غلط ہوا. آپ بتائیں آسما. حضرت عمر نے یہ سورت سن کے اسلام قبول کیا تھا. یہ وہ سورت تھی جو حضرت فاطمہ بنت خطاب جو حضرت عمر کی بہن تھی، وہ حضرت خباب بن عرض جو تھے وہ ان کے گھر پر یہ سورت تلاوت کر رہے تھے جو حضرت عمر نے سنی تھی اور اندر آئے تھے غصے سے اور مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے نکلے تھے. تو انہوں نے اپنی بہن کو مارا تھا، لیکن پھر ایونچولی جب بہن کا خون دیکھا تو ان کا دل نرم ہوا اور انہوں نے کہا کہ مجھے سناؤ وہ کیا کلام تھا جو تم پڑھ رہی تھی. تو حضرت فاطمہ نے جو حضرت عمر کی بہن تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، تم ناپاک ہو، جا کر نہا کر آؤ. کتنی اللہ کی بندی. صحیح حضرت عمر کی بہن تھی نا. انہوں نے امپریس نہیں ہوئی. ہاں ہاں آؤ میں سناتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں جاؤ پہلے نہا کر آؤ. نہیں کہتے، ہم کہتے نہیں منہ دھو کر آؤ. انہوں نے کہا جاؤ نہا کر آؤ. تو وہ پاک ہو کر جب آئے تو پھر حضرت فاطمہ نے ان کو یہ سورت سنائی تھی جس کا ان کے دل پر اثر ہوا. اور یہ سورت طٰہٰ جو ہے یہ ریزن بنی تھی حضرت عمر کے قبول اسلام کی. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو. وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا مالک ہے ان سب چیزوں کا جو اس آسمان اور زمین میں ہے، جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہیں. تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے. اچھا، ایک تو بات ہے جو ہم اونچی کہتے ہیں وہ اللہ سن لیتا، ایک بات ہے جو ہم آہستہ سے کہتے ہیں اللہ اس کو بھی سن لیتا ہے. یہ کون سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی مخفی بات، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہمارے دلوں میں آتی ہے. ہم جاگ رہے ہیں، دیکھ لیں. ہاں الحمدللہ. کبھی کبھی آپ سوچیں کہ ہم ایسی بات سوچتے ہیں اور اس کو کانشیسلی سوچ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ باتیں جو ایون ہم انکانشیسلی بھی سوچتے ہیں، جو ہمارے کہیں سب کانشیس میں رہ جاتی ہیں، جس کا ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی سن لیتے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ سینوں کے اندر بھی محفوظ ہے، اور سینوں کے اندر کی بات وہ ہے وہ جو انکانشیس میں، وہ جو سب کانشیس میں، جس کا ہمیں خود بھی پتہ نہیں کہ وہ ہمارے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بڑھ کر جانتے ہیں، ہم سے بڑھ کر جانتے ہیں. اسی لیے جو اللہ کرتے ہیں ہمارے لیے وہی بہتر ہوتا، وہی سب سے بیسٹ ہوتا ہے. ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا. وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے. اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے. اب یہاں پہ یہ سورۃ طٰہٰ جو ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے پوری الحمدللہ بڑی ڈیٹیل میں، اور سب سے زیادہ بیوٹیفلی جو ایکسپلین ہوئی ہے نا وہ سورۃ طٰہٰ میں ہوئی ہے. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سٹوری ہے جس طرح سورۃ طٰہٰ میں خاص طور پہ آئی ہے. اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے
راستے کے متعلق کوئی رہنما ہی مل جائے. اب ہوا یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پل کر بڑے ہو رہے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ میں بنی اسرائیل میں سے ہوں، کیونکہ ظاہر کہ ویسے بھی اپیرنٹلی بھی ڈفرینٹ تھے. دوسرا ان کی ماں نے ان کی پرورش کی تھی. یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو سب سے بڑا معجزہ ہوا تھا، یعنی کہ نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پڑے تھے، بلکہ امیزنگلی ان کی ماں نے ہی ان کو پالا تھا. کیونکہ جب ان کی بہن پیچھے چلتی ہوئی پہنچی تھی ان کے پیچھے پیچھے، اور حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں لے رہے تھے اور کسی کے قابو میں نہیں آ رہے تھے اور روتے جا رہے تھے، تو ان کی بہن نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی آیا کا بتاتی ہوں کہ جو اس بچے کی پرورش کر سکے گی. اور پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہی لے کر آئی، اور فرعون کو بھی معلوم تھا کہ یہی اس کی ماں ہے. یعنی ایوری تھنگ واز ان پراپر پلیس. یہ ان کو پتا تھا کہ اسی کی ماں ہے اور وہ ان کی پرورش کر رہی تھی، اور وہ اپنی ماں کے تو ظاہر ہے کہ ان کو پتا تھا کہ میرا بھائی ہارون ہے اور میں بنی اسرائیل میں سے ہوں. تو آپ یہ سوچیں کہ ان کی جو فیلیشنز تھی وہ بہت زیادہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھیں. اسی لیے وہ جو واقعہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری تھا اس کو مکہ مارا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جو فرعون تھا اور اس کے جو لوگ تھے وہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ گئے تھے، چلے گئے تھے مدین میں چلے گئے تھے، جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے انہوں نے شادی کی تھی. اور وہ اس کا واقعہ جو ہے وہ آگے آئے گا. سبحان اللہ، ان کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی تھی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام ہی تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کوئی اور نیک بندے تھے جن کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی تھی. بہرحال یہ ہسٹوریکل مسئلہ، اور ہم یہ علم والوں کے لیے چھوڑتے ہیں مسئلہ ہم ڈسکس کرنا. اور انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ سال وہاں پہ ان کی بکریاں چرانے کا وعدہ کیا تھا. وہ وعدہ پورا کر کے جب وہ اپنے بیوی اور بچوں کو واپس مدین سے لے کے نکلے تھے تب یہ واقعہ ہوا تھا. اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر جو ہے 40 برس ہو چکی تھی، اور وہاں انہوں نے یہ آگ دیکھی تھی. اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ ہی لے آؤں، یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنما مل جائے. وہاں پہنچ کر پکارا، وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے. اب یہ جو ہے نا جوتیاں اتار دے، ایک تو نمبر 1 ہے کہ وہ آگ لینے گئے تھے اور ملا کون؟ خدا ہی مل گیا. کبھی آگ لینے جائیں اور اللہ مل جائے تو سبحان اللہ کتنا ہی اچھا ہو جائے نا. اور جوتیاں اتار دے گا جو ہے نا، اس علماء کرام مختلف یہ کہتے ہیں کہ جب بھی انسان ظاہر ہے کہ جوتیاں اتار دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹو بی ہمبل، ٹو ہیو ہیوملٹی ان یور سیلف. اور آپ نوٹس کریں گے، اور شاید آپ نے بھی کیا ہو، کہ جوتے پہن کے اور جوتے اتار کے انسان کی تھنکنگ فرق ہو جاتی ہے. یو فیل مور کلوزر ٹو ارتھ. آپ کے اندر ایک یعنی ایک عاجزی سی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے جب آپ جوتے اتار دیتے ہیں. تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے. سبحان اللہ. سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کے وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے. بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے تجھ کو اسی گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے. اب بات یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے تھی کہ یہ میری لاٹھی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شوق، انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اسے لے لیتا ہوں. فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ. علماء کرام کہتے ہیں کہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ he just kept on talking، کہ وہ خاموش نہیں ہو رہے تھے، کہ وہ بولی جا رہے تھے. کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے نا جب انسان، اور یہ ہم پہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی ہم ایسے سٹانس میں چلے جاتے ہیں کہ ہم سے نا چپ نہیں ہوا جاتا، ہم یہ بھی بولتے جاتے ہیں، اوور ایکسائٹمنٹ میں ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ ان کی حالت ہو گئی تھی. اکثر ہی ہم پہ یہ فیز ہوتا ہے، ہر وقت ہی رہتا ہے بلکہ. فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ. اس نے پھینک دیا اور یکاجک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. ایک سانپ تھی، یعنی کیا، ان کا جو عصا تھا وہ سانپ کی شکل میں. فرمایا پکڑ اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. یعنی عقدۃ من لسانی پہ بھی دعا ختم ہو سکتی تھی، لیکن جو انہوں نے ایڈ کیا نا یفقہوا قولی، کہ میرا کام آسان ہو جائے، میری زبان کھول دے، میں اچھی طرح بول سکوں اور میں اچھی طرح ایکسپلین کر سکوں، اور یہ لوگ بھی میری بات سمجھ لیں. دس از سو انٹرسٹنگ، کیونکہ جو ہے نا افیکٹو کمیونیکیشن کی جب آپ یعنی کوئی کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے اندر جو اسٹڈیز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ بیسکلی جو کچھ انسان بولتا ہے نا، ہر اسپیچ جو ہوتی ہے نا وہ 3 قسم کی ہوتی ہے.
ہر اسپیچ جو ہوتی ہے وہ تین اسپیچز ہوتی ہیں بیسکلی. ایک وہ اسپیچ ہوتی ہے جو انسان تیار کر کے آتا ہے گھر سے یا اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ وہ اسپیچ دے گا. دوسری اسپیچ وہ ہوتی ہے جو اس وقت وہ ایٹ دا مومنٹ ڈلیور کرتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ایون ہر روز دورہ قرآن کرانے میں آپ لوگوں نے بھی بہت کہ آپ سوچ کے کچھ جاتے ہیں اور موقع اور مناسبت کے حساب سے وہ بہت ساری چیزیں اس میں سے چینج ہو جاتی ہیں. یہ چیزیں تو پھر بھی کلوز ہوتی ہیں. تیسری وہ اسپیچ ہوتی ہے بیسکلی جو لوگ سنتے ہیں ایکچولی اینڈ دیٹ از سم ٹائمز کمپلیٹلی ڈفرنٹ فرام what person is saying. ہر انسان اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق سنتا ہے. میرے ساتھ یہ اکثر ہوتا ہے کہ درس ہونے کے بعد یا کلاس کے بعد لوگ آتے ہیں اور کوئی خاتون کہتی ہیں آپ نے جو بات کہی تھی نا ریلی یقین کریں, میسج آ رہا ہوتا ہے وہ اتنی الحمدللہ اتنی زبردستی ہو رہی ہے اور وہ میں سوچتی ہوں تو میں نے کی ہی نہیں تھی. ایکچولی اٹ ہیپنس, یہ ہوتا ہے. اور کچھ بات میں کہہ کچھ رہی ہوتی ہیں اور لوگ سمجھ کچھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا مطلب کچھ اور نکال رہے ہو. آپ لوگ کچھ سمجھتے ہیں. تو وہ تھرڈ اسپیچ جو ہے نا وہ جیسے کہ وہ شعر نہیں ہے کہ وہ بات جس کا پورے فسانے میں کہیں ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری. تو یہ جو ہے نا یفقہوا قولی, وہ میری بات سمجھ لیں. میں اچھی طرح بول لوں دیٹس ناٹ ویری ویری امپورٹنٹ, وہ سمجھ لیں دیٹ از مور امپورٹنٹ. I think so even here what you say میرا خیال ہے ہم سب لوگ اس کو اپنے اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کر کے باہر نکالتے ہیں. بالکل ایسے ہی آپ اس کو سنتے ہیں اس کو پروسیس کرتے ہیں ڈفرنٹ لیول پہ ہے نا. میں تو لگتا ہے ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں بہت اچھے طریقے اسی طرح قرآن ہم سے بات کرے جی اپنے حساب سے اپنے حساب سے سن رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ جو ٹکڑا انہوں نے جوڑا تھا نا. نماز سے متعلق سوال ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نماز یہ معراج پہ تحفہ ملا تھا. جی 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 لیکن یہ سارے نبیوں میں آیا ہوا ہے کہ نماز اور ان سے پڑھے. جی 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 بالکل بالکل. تو پہلے بھی ساری نماز ہوتی نماز جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی نا نماز اسی دن سے فرض ہو گئی تھی. لیکن 5 وقت کی پراپر وقتوں پہ نماز جو تھی نا وہ معراج پہ ملی تھی. 5 وقت کی نماز. ورنہ کہتے ہیں کہ صرف 2 نمازیں تھیں اور وہ بھی 2 نفل تھے, اس طرح فرض ہوئی تھی. ورنہ نماز کی ہر شکل ہر زمانے اور ہر وقت میں رہی ہے. اسی طرح وضو بھی سکھا دیا گیا تھا ساتھ ہی. حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور وضو بھی سکھا دیا تھا اور نماز بھی سکھا دی تھی. لیکن پراپر 5 وقت کی نماز اور وہ کس طرح پڑھی جائے گی اور کیا ہوگا وہ یعنی اس کا پورا جو پروگرام تھا نا آرگنائز شکل میں وہ معراج پہ دی گئی تھی. اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے, ہارون جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں. تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے. فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا ہے اے موسیٰ. ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا. یاد کر وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا, ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے. دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس ہی پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. سبحان اللہ. یوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پلاننگ. کوئی دنیا میں سوچ سکتا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. یقین کریں کبھی اللہ کی خاطر نہ بڑی سے بڑی قربانی دے کے دیکھیں کہ اللہ کیسے آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ کیسے کامیاب کر دے گا آپ کو. اور وہ رنجیدہ نہ ہو. اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا. پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے. اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ, اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرو. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا. سبحان اللہ. وہ سرکش ہو گیا ہے اس لیے جا کے اسے ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں, اسے لڑنا جھگڑنا نہیں, بحث و مباحثہ نہیں کرنا, نرمی سے بات کرنا. کس سے؟ فرعون سے. سبحان اللہ. شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا. فرمایا ڈرو مت, میں تمہارے ساتھ ہوں, سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے یعنی ہم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے.
फिरौन ने कहा अच्छा तो फिर तुम दोनों का रब कौन है ए मूसा? मूसा ने जवाब दिया हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी साख्त बख्शी फिर उसको रास्ता बताया। फिरौन बोला जो पहले नस्लें गुजर चुकी हैं फिर उनकी क्या हालत है? यानी अच्छा अगर तुम्हारा रब ये है तो जो पहले गुजर चुके थे उनका रब कौन था? मूसा ने कहा इसका इल्म मेरे रब के पास है, एक नौश्ते में महफूज है। मेरा रब ना चूकता है ना भूलता है। वही जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बिछाया और उसने तुम्हारे चलने को रास्ते बनाए और ऊपर से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए से मुख्तलिफ अक़साम की पैदावार निकाली। खाओ और अपने जानवरों को भी चराओ, यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं अकल रखने वालों के लिए। इसी जमीन में से हमने तुमको पैदा किया और इसी में हम तुम्हें ले जाएंगे और इसी से तुमको दोबारा निकाल कर लाएंगे। सुभान अल्लाह। खत्म करते हैं हम यहाँ पर। हमारा और इस जमीन और इस मिट्टी का ना बड़ा ही गहरा रिश्ता है, बड़ा ही गहरा रिश्ता है। इसीलिए इस मिट्टी से बड़ी मोहब्बत करनी चाहिए। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जदे आला है हमारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक अपने सहाबी को अबू तुराब का लक़ब दिया था। किसको दिया था? मिट्टी का बाप अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अबू तुराब कहते हैं। सुभान अल्लाह। मिट्टी से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, मिट्टी से, ज़मीन से। इसीलिए इंसान को ना ज़मीन के करीब रहना चाहिए। ज़मीन पे यानी इट इज़ गुड टू स्टे क्लोजर टू द ग्राउंड। और मिट्टी, इसी मिट्टी से हम उठे हैं, इसी मिट्टी से हम बने हैं, इसी मिट्टी से उठे हैं, इसी मिट्टी से हम बने हैं और इसी मिट्टी में ही हमने इवेंचुअली चले जाना है और फिर इसी मिट्टी से हम निकल कर खड़े होंगे अल्लाह के सामने। और ये जो हमारा जिस्म है ना, इसकी और मिट्टी की केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो सेम है। इसीलिए जब मुर्दा कब्र में डाला जाता है तो वो डीकम्पोज हो जाता है और मिट्टी के साथ मिट्टी बन जाता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।